मत्ती 5 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है, मुबारक हैं वो लोग जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि वहाँ पर एग्जैक्टली लिखा क्या है। वहाँ पर ये नहीं लिखा कि मुबारक हैं वो लोग जो हालात को मोड़ कर अपनी सिमत में कर लेते हैं, ना वहाँ पर यह लिखा है कि मुबारक है वो लोग जो सही बात कहते हैं, बल्कि वहाँ पर खुदा ने लिखा है कि मुबारक हैं वो लोग जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। और खुदा के बेटे और बेटियां कहलाने का क्या मकसद है या क्या मतलब है कि आप लोग खुदा की बरकतें पाएंगे। खुदा के कलाम में ये बात वाज़ेह तौर पर बताई गई है, तो हमें ये बात जानने की ज़रूरत है कि क्या हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं, क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं कि सिर्फ सुलह रखने की गर्ज से या सुलह करवाने की गर्ज से हम किसी को ठीक कहें जबकि हमें पता हो कि वो गलत है। देखें, खुदा की बरकतों में चलने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप सुलह करवाने के लिए दिल से हर वक्त तैयार रहें। एक दफ़ा खुदा के एक खादम अपनी अहलिया के साथ किसी फंक्शन पर गए। वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा लोगों को जानते नहीं थे, तो वहाँ पर वो अपनी अहलिया के साथ एक जगह पर खड़े थे और वहाँ पर एक आदमी उनसे आकर मिला। उस आदमी ने उनसे किसी टॉपिक पर बात करना शुरू की और जब वो बात कर रहा था तो वो आदमी काफ़ी जज्बाती होता जा रहा था और वो जज्बाती होते हुए इस बात को भी भूल गया कि खुदा के खादम अपनी अहलिया के साथ खड़े हैं। जो उनकी अहलिया थी वो बड़ी गौर से उन दोनों की बातें सुन रही थी। वो आदमी जिस टॉपिक पर बात कर रहा था और जो वो अपना मौक़िफ़ बयान कर रहा था, उनकी अहलिया को पता था कि वो किसी भी तरह से जो खुदा के खादम हैं वो इस बात को नहीं मानते या इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करते। लेकिन जब उसने उस खुदा के खादम के चेहरे की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहे थे और अपने सर को हिला रहे थे। और जब उन्होंने ये चीज़ देखकर उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। वो आदमी जब अपनी बात कहकर वहाँ से चला गया तो उनकी अहलिया ने उनसे पूछा कि मैं बड़ी अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आप उस इंसान के साथ या उसकी बात के साथ आप बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते थे, तो क्यों आपने उसको गलत नहीं कहा या क्यों आपने उसे अपनी बात नहीं की। और जो जवाब उस खुदा के खादिम ने दिया वो बात मुझे आज तक याद है। उन्होंने बड़े प्यार से उनसे कहा कि मुझे इसलिए नहीं भेजा गया कि मैं दूसरों को गलत साबित कर, बल्कि मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं सुलह को कायम रखूं। और मेरे लिए उस इंसान को गलत साबित करने से ज़्यादा ज़रूरी ये था कि मेरे उसके साथ जो ताल्लुकात हैं या जो मेरी उसके साथ सुलह है वो कायम रहें। देखिए, हमें भी अपनी ज़िंदगियों में इस चीज़ को अपनाना है कि हमें अपने से ज़्यादा या अपने आप को ठीक साबित करने से ज़्यादा इस चीज़ को तरजीह देनी है कि सुलह कायम रहे। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। देखिए, हमें चाहिए कि हमारे चेहरे पे भी वो मुस्कुराहट रहे और हम भी उनकी तरह अपने सर को हिलाते रहें। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से हम दूसरों के साथ सुलह रख सकेंगे या सुलह में हम लोग कायम रह सकेंगे। अब इस बात का ये मतलब नहीं कि जिस तरह आप लोगों के साथ सुलह रखना चाहते हैं वैसे भी लोग भी आपके साथ सुलह में कायम रहें। लेकिन इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जब आप सुलह करवाने की कोशिश करेंगे या जब आप सुलह में कायम रहेंगे तो क्या होगा? आप खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। देखिए, अगर आप ईमान और सुलह कायम रखेंगे तो आप खुदा में बढ़ते जाएंगे, आप खुदा की बरकतों को हासिल करेंगे। और खुदा के बेटे और बेटियां होने की बरकतों में से एक बरकत ये भी है कि खुदा खुद आपकी जंग लड़ेगा। और ये भी कि खुदा की बरकत आपके सही होने के लिए या सही काम करने के लिए आपको सही साबित होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको सही काम करना सिर्फ ज़रूरी है। आपको सही साबित करना खुदा का काम बन जाता है। इस बात का आप अपनी ज़िंदगी में यकीन रखें कि शायद हालात आपके इख्तियार में ना हो, लेकिन ये खुदा की बरकत जब आपके साथ होगी तो आपको पता होगा कि कुल इख्तियार या हालात का कुल कंट्रोल किसके पास है? आपके खुदा के पास है, उसके पास है जिसके आप बेटे और बेटियां हैं। हम अक्सर औक़ात लोगों से बदला लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि अपने आप को सही साबित करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन खुदा कहता है कि अगर तुम अपने आप को सही साबित करते हो और तुम्हारे अंदर सुकून नहीं रहता तो सही साबित होना तुम लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आप अपने आप को सही साबित करने में कामयाब हो भी जाए, लेकिन वो सही खुद को सही साबित करना आपके लिए और आपके ख़ानदान के लिए झगड़े का बायस बन सकता है।
اس بات کا یہ بھی قطعی مطلب نہیں کہ آپ دوسروں کی ہر بات کو مانتے جائیں اور کبھی بھی اپنا موقف کسی کے سامنے نہ رکھ سکیں یا اپنے خیالات کا اظہار کبھی بھی نہ کر سکیں۔ اس بات کا صرف مطلب یہ ہے کہ آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کس طرف کو بڑھ رہی ہے یا کوئی بھی بات جھگڑے کی طرف جا رہی ہے، تو آپ ادھر ہی اس بات کو روکنے کی یا صلح کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس بات کا احساس آپ کو ہو جاتا ہے کہ یہ خدا کی جو تحفہ ہے، خدا کی جو برکت ہے، یہ آپ کے ساتھ ہے۔ متی کی انجیل میں یسوع مسیح نے جب یہ بات کہی، اور اسی کا ریفرنس اس نے یوحنا کی انجیل میں بھی دیا، اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، یعنی یہ جو صلح اور اطمینان ہے یہ کیا ہے؟ خدا کی طرف سے، یسوع مسیح کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے۔ ہمیں ان کو صحیح ثابت نہیں کرنا، بلکہ ہمیں بس وہ کام کرنا ہے جو صحیح ہے، اور صحیح کیا ہے یہ آپ کو، اور صحیح یہ ہے کہ آپ کو صلح کو قائم رکھنا ہے۔ اطمینان، امن اور صلح یہ خدا کی طرف سے تحفہ ہے، جیسا کہ ابھی میں نے پہلے بتایا کہ یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں۔ اگر آپ یسوع مسیح کو مانتے ہیں اور اگر آپ اس پہ ایمان رکھتے ہیں تو یہی تحفہ آپ کے لیے بھی ہے، یہی اطمینان، یہی امن، یہی صلح کی جو قوت ہے یہ آپ کے پاس بھی ہے۔ اس نے ہمیں یہ تحفہ دیا ضرور ہے، لیکن اب اس تحفے کو استعمال کس طرح کرنا ہے، یہ اپنے اندر فروغ کس طرح دینا ہے، یہ ہمارے پر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ جو اطمینان اور صلح ہے، ہمارا اطمینان اور صلح یا امن جو ہمارے اندر ہے، وہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے ہماری زندگی میں حالات بدلیں ہم اس کو چھوڑ دیں، لیکن یعنی یہ ہونا اس طرح کا چاہیے کہ اس اطمینان اور اس صلح کی وجہ سے ہماری زندگی کے جو حالات ہیں وہ بدلتے جائیں۔ آپ کو حالات پر اختیار تب ہوگا جب آپ کے اندر صلح یا جب آپ کے اندر اطمینان ہوگا، اور یہ اطمینان صرف خدا کو جاننے سے ملتا ہے، یہ خدا کے کلام کو پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ اس کے کلام پر دھیان لگانے سے ملتا ہے۔ دیکھیے، خدا چاہتا ہے کہ ہمیں احساس ہو کہ یہ اطمینان ہمارے اندر ہے اور ہمیں اسے اپنے اندر فروغ دینا ہے۔ آج کل اس دنیا میں بہت سے جھگڑے ہیں، بہت سی لڑائیاں ہیں اور بہت سی عداوتیں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن آپ کبھی دیکھیں، آپ ٹی وی کو آن کر کے دیکھیں، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں، آپ کو کہیں بھی امن کی کوئی بھی مثال آپ کو نظر نہیں آتی۔ یہ اطمینان آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ خدا کہتا ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں صلح، امن اور اطمینان کو قائم رکھنا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جہاں جھگڑا ہوتا ہے وہاں الجھن ہوتی ہے اور وہاں برائی ہوتی ہے۔ جب آپ جھگڑا کرتے ہیں تو آپ الزام لگاتے ہیں، جب آپ جھگڑا کرتے ہیں تو آپ دوسروں پر شک کرتے ہیں، جب آپ جھگڑا کرتے ہیں تو جو آپ کی ایٹیٹیوڈ ہے وہ کرہت ہو جاتا ہے، اور یہ تمام وہ باتیں ہیں جو خدا کو بالکل بھی پسند نہیں۔ اور جھگڑا ایسی چیز ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہوتی، جو ہمیشہ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اگر آپ کو بھی اپنی زندگی میں ایسے حالات کا سامنا ہے تو آج آپ کو یہ ارادہ کرنا ہے کہ جھگڑا آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ کو کہنا ہے کہ میں اپنے اندر اس اطمینان کو فروغ دینا چاہتا ہوں جو خدا نے مجھے دیا ہے، جو خدا کی طرف سے میرے لیے تحفہ ہے۔ میں صلح کو قائم کرنے والا بنوں گا کیونکہ میں خدا کے وعدوں کو اور اس کی برکتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور اگر ایسا کرنا آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ جب آپ صلح کو قائم کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے۔ جب آپ اطمینان میں رہتے ہیں اور اسے قائم رکھتے ہیں تو آپ خدا کے ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ خدا آپ کو کبھی اپنی نظر سے نہیں ہٹائے گا، وہ کبھی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہونے دے گا، وہ کبھی آپ پہ کوئی آفت نہیں آنے دے گا۔ وہ ہر طرح کے حالات کو آپ کے لیے بدل دے گا کیونکہ وہ حالات کو بدلنے کی قوت رکھتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ اس اطمینان اور صلح اور امن کو چھوڑتے ہیں، آپ خدا کی برکتوں کو بھی اس کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ والدین ہیں اور آپ کے بچے ہیں تو آپ اس بات سے بڑی اچھی طرح واقف ہوں گے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے ہر طرح کے حالات میں کوشش کریں گے ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی، آپ ان کے لیے حالات کو بدلنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو آپ یہ جانیے یا یہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ وہ آپ کا آسمانی باپ ہے،
جب آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے تو وہ آپ کے لیے حالات کو بدل دے گا۔ آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اس بات کا آپ کو یقین ہونا چاہیے اور اس بات سے اطمینان حاصل کریں کہ آپ اس کے ہیں۔ سنیے، جب ہم اطمینان میں چلتے ہیں تو ہم خدا کی برکتوں سے گھرے رہتے ہیں، صلح کروانے والے اور اطمینان کو قائم کرنے والے بنیں گے، اور جب بھی آپ ایسا کریں گے تو خدا آپ پر مہربان ہوگا۔ اب جب خدا نے جو ہمارا دھیان ہے وہ صلح اور اطمینان کی طرف لگایا ہے تو ہمیں سے اکثر اپنی زندگی کے حالات کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے حالات کے بارے میں نہ سوچیں، بلکہ ہم اطمینان، صلح اور امن کے بارے میں سوچیں جو ہمارے اندر ہے۔ اگر ہم اس کو اپنے اندر فروغ دیں گے تو جتنے بھی ہمارے خراب حالات ہیں ہمیں ان پر اختیار ہوگا، ہمیں ان پر کنٹرول ہوگا، اور ہم کیا کریں گے، ہم ان حالات کو بدل سکیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے اندر اس کھوئے ہوئے ایمان کو جگائیں۔ خدا کے پاک کلام میں، انجیل میں آپ کو ایک مثال ملتی ہے کہ یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو کیا ہوا، وہاں پر ایک بڑا طوفان آیا، اور یسوع مسیح کشتی میں سو رہا تھا، اور اس کے شاگرد کیا کر رہے تھے، اطمینان کا، طوفان کا وہ سامنا کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس امن کے شہزادے کو جگایا، اور اس نے کیا کیا، اور اس نے اس طوفان کو روک دیا۔ ہمیں بھی جب اپنی زندگیوں میں حالات کے طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب حالات کی آندھیاں اور جب حالات کی لہریں ہمارے پر گر پڑتی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اندر جو اطمینان ہے ہم بھی اس کو جگائیں، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا، وہ آ کر کیا کرے گا، تمام ان طوفانوں کو روک دے گا۔ ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہمیں ان حالات پر اختیار ہے، کیونکہ یسوع کا دیا ہوا اطمینان ہمارے پاس ہے۔ ہمیں یہ کہنا ہے کہ میں جھگڑے میں نہیں پڑوں گا، کیونکہ میرے پاس خدا کا دیا ہوا وہ اطمینان کا تحفہ ہے۔ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں اس اطمینان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سکھاتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اطمینان ہے وہ ہمیں بڑھتا اور ترقی پاتا ہے، اور ہمیں خدا کے قریب ہونے کی یہ قوت بخشتا ہے، اور ہمیں اس اطمینان کو اپنے اندر فروغ دینا ہے۔ اور ہمیں اطمینان کو اپنے اندر فروغ کس طرح سے دینا ہے، خدا کے پاک کلام سے، خدا کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے ہمیں کیا کرنا ہے، اس اطمینان کو اپنے اندر فروغ دینا ہے۔ ہمیں خدا کے حضور ہمیشہ جھک کر رہنا ہے، اور ہمیں اس کے حضور جھک کر کہنا ہے کہ اے خدا ہمیں صلح کرنے والا بنا، تاکہ ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں کہلا سکیں، اور جو تیری برکتیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے ہیں وہ تمام برکتیں ہم پا سکیں۔